کثرت میں مقابلے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ مقابلہ ہمیشہ غافل کر دیتا ہے، اور بعض مقابلے طے شدہ ہوتے ہیں اور بعض خواہ مخواہ کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی گاڑی کے پاس ہے، آپ نے گاڑی گزاری تو اس نے بھی دوڑنا شروع کر دینا ہے، خواہ مخواہ مقابلہ بن گیا، اور اس دوڑ میں بسا اوقات نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ سواری اتارنی تھی پچھلے اسٹیشن پر، مقابلہ کر رہا تھا، نکل گیا آگے، مقابلے کی وجہ سے گاڑی الٹ گئی، مقابلے کی وجہ سے۔ تو یہ خواہ مخواہ کے مقابلے ہوتے ہیں۔ ایک مقابلہ طے شدہ ہے کہ دو سواروں نے برابر کھڑے ہونا ہے اور ایک آواز پر دونوں نے دوڑنا شروع کرنا ہے، اور جو جیت جائے گا اس کو انعام ملے گا۔ یہ تو ایک مقابلہ ہوا نا۔ لیکن ہم زندگی میں خواہ مخواہ کے مقابلوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، بھائی نے بچے کی شادی پر اتنا خرچ کیا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، لیکن میں جب تک اتنے جمع نہ کر لوں میں شادی نہیں کروں گا۔ بھائی نے بچی کو اتنا سامان دیا، شریکہ ہے، ناک کٹتی ہے، اب میں اتنا سامان جب تک جمع نہیں کر سکوں گا شادی کی ہمت نہیں کروں گا۔ بھائی نے اپنے بچی کی شادی پر 500 لوگوں کو بلایا، بارات 500 لوگ تھے، اب میں اگر کہوں کہ باراتی کم ہوں تو میری ناک کٹتی ہے، اس لیے تو یہ خواہ مخواہ کے مقابلے ہیں۔ فرمایا مقابلوں نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ آنکھ کھلی تو قبر کا اندھیرا تھا۔ رب پوچھے تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہا میں تو مقابلے کرتا رہا ہوں۔ خواہ مخواہ کے مقابلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو مختلف چیزوں میں ممتاز کیا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی ایک بازو ہے تو وہ ایک آپ کے 2 کے برابر ہوگی۔ اگر کسی کو آنکھ نہیں ملی تو وہ ذہین بسا اوقات بہت زیادہ ہوگا۔ تو جو چیز رب ذوالجلال نہ دے اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا، پہلا درجہ صبر کرنا، اس سے بہتر ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ شکر کا کیا مطلب؟ اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ صبر تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ملا تو چلو صبر ہے، لیکن شکر کیا ہوا؟ تیسرا درجہ راضی ہو جائے رب کی رضا پر، یا اللہ میں خوش ہوں۔ شکر کا مطلب یہ ہے، بظاہر تو یہ پریشانی کی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں، نابینا بظاہر پریشان ہے کہ اس کے پاس آنکھ نہیں، بہرا اور گونگا پریشان ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بات واقعتاً پریشانی کی ہے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام بھی تو رب ہے، اس نے تیرے ساتھ اچھا ہی ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالی خیر کا ہی ارادہ کرتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے میٹرک کے پیپر ہوں، بی اے کے پیپر ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ انگلش کی تیاری بھلے نہ کرنا، اس میں میں آپ کو پورے نمبر دلوا دوں گا، میتھ کی تیاری نہ کرنا، باقی پیپروں کی کر لینا، اس میں تیرے نمبر پورے، کیونکہ یہ پیپر میرے پاس آئے گا یا میرا جاننے والا ہے وہاں پر، تو یہ طالب علم خوش ہو جائے گا کہ جو تیاری میں نے جو محنت میں نے، جو وقت میں نے سارے پیپروں پہ تقسیم کرنا تھا، اس میں سے ایک تو گیا، اب میں زیادہ توجہ باقی پرچوں پہ کر سکوں گا، ان کی زیادہ اچھی تیاری کر سکوں گا۔ باقی پیپروں کی تیاری کرتا ہے، اس پیپر میں اس کو ویسے ہی اچھے نمبر مل جاتے ہیں۔ دوسرے طالب علم سارے پیپروں میں اچھے نمبر لینے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور وہ بسا اوقات اس پیپر میں محنت نہیں کر پاتے جس میں آپ کو ویسے نمبر مل گئے ہیں، اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔
تو آپ خوش ہو گئے نا کہ انہوں نے اس میں محنت نہیں کی، یہ انگریزی میں فیل ہو گئے، میں نے بھی محنت نہیں کی مگر میں پاس ہو گیا۔ خوشی کی بات ہے نا۔ جس کو پیسہ نہیں ملا اس کا پیسے کا پیپر منہا ہو گیا، اللہ اسے نہیں پوچھے گا زکوٰۃ دی تھی نہیں دی تھی، فضول خرچیاں کرتے رہے ہو نہیں پوچھے گا، نخرے کرتے رہے ہو۔ جس کو آنکھ نہیں ملی اللہ اس سے نہیں پوچھے گا فلم دیکھی تھی کبھی، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے تھے نہیں پوچھے گا، اور جس کو ملی تھی اس سے پوچھے گا۔ جس کو ملی تھی وہ محنت کر کے بھی ہو سکتا ہے اس میں فیل ہو جائے قیامت والے دن، اور جس کو ملی نہیں وہ اس میں پاس ہی پاس ہے۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر کوئی نعمت نہیں ملی تو یا اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، جو تو نے میرے بارے میں تقدیر میں فیصلہ کیا وہ میرے لیے بہتر ہی تھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ خام خواہ کی کمپٹیشن کا تصور، الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں کسی چیز کی کثرت میں مقابلہ کرنا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا یہ زندگی یہ کھیل تماشا ہے اور یہ زینت ہے۔ مکان تو بن گیا، چار دیواریں کھڑی کی، اوپر چھت ڈال دی، مکان بن گیا، اب اس میں پلاسٹر ہونا چاہیے، پھر اس پر لکڑی کا کام ہونا چاہیے، شیشے کا کام ہونا چاہیے، پھر فال سیلنگ لگنی چاہیے، پھر اس پہ کلر ہونا چاہیے، پھر کونوں میں پھول پودے لگنے چاہیے۔ یہ سب زینت، فضول قسم کی زینت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زندگی یہ زینت ہے، اور تفاخر بینکم آپس میں فخر کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کی کثرت میں آپس میں مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے۔ اس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن حقیقت میں مال اور اولاد کی کثرت کی بجائے مقابلہ ہونا چاہیے آخرت میں بہتری کا۔ اگر مال اور اولاد کی کثرت میں کوشش کرتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے وقف، مال بھی آخرت کو بنانے کے لیے ہو، اولاد بھی آخرت کو بنانے کے لیے ہو۔ نیک لوگ، برے لوگ، پیسے والے، غریب، یہ تو ہر زمانے میں تھے۔ عہد نبوت میں بھی عبد الرحمن بن عوف جیسے، عثمان بن عفان جیسے رضی اللہ عنہم پیسے والے موجود تھے، مگر ان کا تصور یہ تھا کہ میں جتنی بھی محنت اس پیسے کو بڑھانے کے لیے کروں گا وہ چونکہ رب کا مال ہے اس لیے رب کا مال زیادہ ہوگا، میں اس کا نگران ہوں، مال یہ اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں رب کو دے چکا، میں اگر جم جاؤں اپنے مسل بناتا ہوں تو یہ کہ یہ اللہ کا مجاہد بندہ مضبوط ہو جائے گا، مجھے اپنا ذاتی کوئی اس میں لالچ نہیں ہے، کیونکہ جان بھی اللہ کو دے رکھی ہے، مال بھی اللہ کو دے رکھا ہے۔ یہ جان اچھی ہوگی تو اللہ کا ایک مجاہد مضبوط ہوگا، مال بڑھ جائے گا تو اللہ کا مال بڑھ جائے گا۔ یہ تصور ہے مسلمان کا۔ تو تکاثر، مال اور جان کی کثرت اس وقت محمود ہو جاتی ہے، تعریف والی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا مضبوط ہو کہ جان اور مال اللہ کی ہے، اور اگر اس کے ساتھ دنیا بنانے کا ارادہ ہو، دنیا کے نخرے مقصود ہوں، تو پھر یہ آپس میں مقابلہ بازی اور کثرت یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، اللہ سے غافل کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا تمہیں اس مقابلے نے۔ جب اللہ اور آخرت سے غافل ہو گیا تو یہ مال اور جان رب کے لیے تو نہ ہوا، یہ کثرت برائے کثرت ہے، اور یہ بہت بدترین قسم کا کمپٹیشن ہے۔ بے نظیر مر گئی، کیا لے کر گئی ساتھ؟ کفن کو جیب نہیں ہوتی۔
اب یہ ہمارے حکمران ان پر جو کیس نکل رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی کیس، اور وہ بھی بڑے بڑے کیس، یہ کیا کر لیں گے؟ مطلب جمع کر کے کچھ پاناما میں رکھ دیے، کچھ دبئی میں رکھ دیے، کوئی سعودیہ میں رکھ دیے، کوئی برطانیہ میں رکھ دیے۔ یہ تو ان کی اے ٹی ایم مشینیں ہیں، ان سے پیسے نکلتے ہیں ان کے لیے۔ اس کا نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے، نہ اسلام کو فائدہ ہے، نہ ان کی ذات کو فائدہ ہے۔ یہ ایک خام خواہ کا وہم ہے کہ یہ مال میرا ہے، میرا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ان مالہ من مالہ ثلاث، اس کا مال 3 قسم کا ہے، باقی اس کا نہیں ہے۔ ما اکل فافنا، جو کھا کے ہضم کر گیا، اور لبس فابلا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور اعطى فاقتنى، یا اللہ کے راستے میں دے کر آخرت کا گھر بنا لیا، یہ اس کا ہے۔ باقی سارا تو خامخواہ کہتا ہے میرا ہے، اس کا ہے نہیں، وہ تو چھوڑ کر جائے گا اور لوگ اس پر جھگڑا کریں گے، اس کا نہیں ہے۔ تو میں دل کی بیماریوں کی بات کر رہا تھا پچھلے درس میں۔ دل کی بیماریاں جس قدر دل بیمار ہوگا اسی قدر اس کے اعمال، اس کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ دل برائی کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے، یہ نفس امارہ ہے، یہ بیمار ہے اور بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے ایک باپ ہے اپنے بچے کو برائی سے منع کرتا ہے، بیٹے یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا، اور ایک باپ ہے وہ بچے کے گناہ پر خوش ہوتا ہے، اس کو مزید ترغیب دیتا ہے، پیسے نکال کے دیتا ہے، بیٹے جا فلم لگی دیکھ کر آ۔ یہ خود اس کو برائی پر لگانے والا ہے، اور ایک باپ ہے اس کو منع کرتا ہے، یہ لوامہ ہے۔ فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ وہ دل ہوتا ہے جو برائی ہو جانے کے بعد یا نیکی کا موقع ضائع ہو جانے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک موقع پیش ہوتا ہے، اس میں آپ وہ نیکی نہیں کر پائے، یہ آدمی خواہ مخواہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، یہ میرے اشراق کا وقت تھا، اب میرا آگے جانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، آج میری اشراق رہ گئی، بڑی تکلیف ہے، بڑی ملامت کرتا ہے دل بندے کو، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ کیوں کیا تو نے؟ رب ذوالجلال والاکرام کتنی بڑی ذات ہے جس کی جناب میں تو نے بغاوت کی ہے، کیوں کیا تو نے؟ ملامت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک اس سے بھی اچھا دل ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلی جا، اللہ تجھ پہ راضی ہے اور تو رب پر راضی ہے۔ یہ 3 درجے ہمیشہ یاد رکھنا، ایک برائی پر اکسانے والا دل، ایک برائی پر ملامت کرنے والا دل، اور ایک رب ذوالجلال کی قضاء اور قدر پر، اس کے فیصلوں پر خوش رہنے والا دل۔ اسی کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا دل سلامتی والا دل۔ سلامتی کس چیز سے؟ بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں شہوات کی بیماریاں اور ایک ہوتی ہیں شبہات کی بیماریاں۔ ایمان میں شبہ آ جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں شہوات کی بیماریاں، طمع، لالچ،
دوسرے پر حقد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی خامخواہ کی، بلا وجہ کی مسلمانوں کے ساتھ، یہ بیماریاں دو طرح کی ہیں۔ تو نفس سلیمہ یا قلب سلیم وہ ہے کہ جو اس سے سلامتی والا ہے، اس میں یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے ہندوستان سے پیسے لو اور پاکستان کے مسلمانوں میں بم پھوڑو اور یہ سارے کافر ہیں، یہ کسی طمع میں نہیں ہے، کسی لالچ میں نہیں ہے، یہ بکا ہوا نہیں ہے۔ اس کا بڑا بکا ہوا ہو سکتا ہے جس کو بھیج رہا ہے، جو ڈیل کرتا ہے، یہ بکا ہوا نہیں، یہ سادہ لو ہے، یہ برین واش کیا ہوا ہے، یہ جنت لینے کے لیے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ جنت ملے گی، بس ایک جھٹکا ہوگا، تیری آنکھ کھلے گی تو حوریں تیرے انتظار میں ہوں گی، اس کو یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ شہوات کا بیمار نہیں ہے، یہ شبہات کا بیمار ہے۔ اس کے دل میں شبہ ڈال دیا گیا ہے کہ پاکستان کے مسلمان، فوج، پولیس سارے کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرے شہوات کے مریض ہوتے ہیں جن کے خلاف کیس نکل رہے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام مال جمع کرتے ہیں۔ دیکھو طمع جو ہوتی ہے، یہ اچھی چیز کی ہو، حلال طریقے کی ہو تو یہ جائز ہوتی ہے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، ہم طمع کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ کوئی بری طمع نہیں ہے، حلال طریقے سے مال کمائے، لوگوں کے حق حقوق ادا کرے، لوگوں کی کمزوری اور ضرورت کو استعمال نہ کرے، مجبوری کو استعمال نہ کرے، مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، ٹھیک طریقے سے احسن انداز سے تجارت کرتا ہے، مال اس کا بڑھتا رہتا ہے، یہ طمع بری طمع نہیں ہے۔ لیکن حرام طریقے کے ساتھ مال جمع کرے، قانون کو ہاتھ میں لے کر قانون کو استعمال کرے، قوت کو استعمال کر کے مال جمع کرے، اور اس کی مثالیں کوئی دے نہیں سکتا جتنی ہیں۔ جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں اپنی کرسی کا غلط استعمال کر کے پیسہ بنا رہا ہے، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی بچا ہوا ہے۔ اور جو بچے ہوئے ہیں وہ ہیں جن کو کرسی ملی نہیں، وہ اس وقت تک بچے ہوئے جب تک ملی نہیں۔ وہ حاجی نمازی بڑے نیک پاک اس وقت تک ہیں جب تک ان کو موقع نہیں ملا، موقع مل گیا تو چھوڑیں گے وہ بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ والی جو طمع ہے یہ دل کی بیماری، تو اس پر نفس مطمئنہ جو رب ذوالجلال کی ہر چیز پہ مطمئن ہے، خوش ہے، راضی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور نفس امارہ جو گناہ ہونے کے بعد ملامت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، برائیاں بہت کم ہوں، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نیکی کا پہلو غالب ہو، برائی مغلوب ہو۔ شیطان جب کسی کے گھر نقب زنی کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے انسانی چور کرتا ہے۔ انسانی چور کیسے کرتا ہے؟ اگر تو مثلا وزیر اعلیٰ کا گھر ہے تو اس میں چور جائے گا، جا کر دیوار توڑ کر اندر جانے کی کوشش کرے گا۔ مال بہت ہے مگر وہ ہمت نہیں کرے گا کیونکہ سیکورٹی بھی بڑی سخت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور دوسرا بالکل کنگلا جو دروازے کھول کر اس کے گھر کا دروازہ ہی نہیں ہے، اس کے گھر کا دروازہ ہی نہیں ہے، وہ روڈ پر سو جاتا ہے، اس کو چور آ کر کیا کرے گا؟ اس کو بھی بہلائے پھسلائے گا نہیں، اس کی نمازیں خراب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے پیچھے سے اس کا ایسا سکہ باندھ انتظام کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جتنی چاہو نیکیاں کرتے چلے جاؤ، تیرا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے جائیں گے جہنم میں، شیطان کو ان کی فکر نہیں ہوتی۔
یا اس کا عقیدہ خراب ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ ہم نے آپ کو بھی وحی کی تھی، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو وحی کی تھی، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب شرک کرتا ہے، ماتھا اس کا کالا کیا ہوا ہے رگڑ رگڑ کر، سجدے بہت کرتا ہے، پیسہ بہت لوٹاتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، شیطان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید ایسے ایسے شعبدہ بازیاں اور کرشمے دکھاتا ہے جس سے اس کا عقیدہ مزید اپنے شرک پر مضبوط ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ لذت آتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا عمل بالکل قبول ہو رہا ہے، فرشتوں کی طرح اس کو محسوس کرواتا ہے کہ ہاں اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، آئندہ کی خبریں اس کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے بس اوقات، تاکہ اس کا یقین بڑھ جائے کہ میں جہاں لگا ہوا ہوں ٹھیک لگا ہوا ہوں۔ اس کی شیطان کو فکر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اب اس کی نمازوں اور روزوں ادھر ادھر کی نگرانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز میں آ کر کے اس کو بہلانے پھسلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو وسوسے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں پیسہ لگاتا ہے لگائے، کیونکہ پیچھے سے ہم نے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، شرک کرتا ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو شخص بہت پیسے والا ہے اور سیکیورٹی بھی سخت ہے، شیطان وہاں بھی جاتے وقت 1000 بار سوچتا ہے، اور جو بالکل کنگلا ہے وہاں جانے کا فائدہ نہیں، رات ضائع ہوگی۔ ہاں، ایک بس لوٹی ڈاکوؤں نے، اور جب بس لوٹی تو بعد میں سب کو پیسے واپس کر دیے، سونا پیسے جو بھی لیے تھے واپس کر دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نقصان ہو رہا تھا، پیمنٹ زیادہ کی ہے اور نکلے تھوڑے ہیں، نقصان ہو رہا تھا اس لیے ہم نے واپس کر دیے۔ تو جہاں محنت ضائع ہو اور نکلے کچھ نہ، وہاں شیطان نہیں جاتا، نہ چور جاتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے اور اوپر والے نفس مطمئنہ ہے، اور شیطان اور چور وہاں جاتا ہے جہاں درمیانے درجے کا مال بھی ہو اور وہاں سیکورٹی بھی اتنی مضبوط نہ ہو، مال بھی ہو چلو اس اعلیٰ درجے کا نہ صحیح، درمیانے درجے کا ہی ہو، اور سیکورٹی بھی درمیانے درجے کی ہو جس کو وہ کسی طریقے سے دھوکہ دے سکتے ہوں، خرید سکتے ہوں، وہاں شیطان جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس لوامہ، کبھی نیکی جیت گئی، کبھی گناہ جیت گیا، کبھی نیکی غالب آ گئی، کبھی گناہ غالب آ گیا، پھر دل کو ملامت کی، نفس نے، ضمیر نے ملامت کی، اور اگر یہ محنت کر کے آگے بڑھ کر مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے تو بھی بچ جاتا ہے کسی حد تک، اور اگر یہ یا پھر نیچے گر کر کنگلا ہو جائے نیکیوں سے تو بھی بچ جاتا ہے، اگر پھر وہ دل آہستہ آہستہ ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، پہلے گناہ پر بڑا سخت ملامت کرتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے، اگلے دن یوزڈ ہو جاتا ہے، آہستہ 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 پھر وہ گناہ نظر نہیں آتا۔ جب انسان پہلے دن داڑھی چھیلتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ بھی گناہ ہے، اس کو کرتا چلا جاتا ہے، اور دسیوں گناہ ہے۔ جب انسان کرتا چلا جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو اندر سے ملامت کرنے والا دل ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، نصیحت کرنے والا واعظ چپ ہو جاتا ہے، جب وہ چپ ہو جاتا ہے پھر یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ 3 قسم کے دل ہیں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس پر ہیں۔ اگر اعلیٰ درجے کا ایمان ہو، اللہ کی یاد ہمیں ہر وقت غرق رہتا ہو، تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل مطمئن رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس کا دل اندر پہرے کے اندر ہوتا ہے، اور اس پر ڈاکو، چور، شیطان، ایمان کے ڈاکو وہ
اس کی طرف آتے وقت 1000 بار سوچتے ہیں. اور جس کا اس لیول کا دل بن جائے اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. میں پہلے بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ حضرت خالد سے کہا اگر یہ عبد الرحمن بن عوف جیسے ایک مٹھی کا صدقہ کریں اور آپ لوگ احد پہاڑ کے سونے کا صدقہ کرو تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ اعلیٰ درجے کا دل، قلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت والے دن کسی کا مال اور بچے اس کے کام نہیں آئیں گے. ہاں جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ دل اس کے کام آئے گا. یہ لیول مل جائے تو اس کی نمازوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، روزے کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کے خیرات کا وزن بڑھ جاتا ہے. وہ کمپٹیشن حقیقت میں جیت جاتا ہے کیونکہ اس کی ہر عبادت کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جس قدر ایمان نیچے آتا چلا جاتا ہے اس کی نیکیوں کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے. شر غالب آتی چلی جاتی ہے. 2 + 2 = 4، 2 سے 2 نکلے 0. نیکی بڑھی پھر گناہ بڑھ گیا برابر ہو گیا، گناہ بڑھا پھر نیکی بڑی برابر ہو گئی. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. فرمایا گناہوں کو نیکیاں ختم کر دیتی، گناہوں کو نیکیاں ختم کر دیتی. تو وہ بیچارہ اسی کشمکش میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے اچھا ہے جو نفس امارہ بالسوء ہے، کیونکہ امارہ بالسوء تو باقاعدہ گناہوں پر راضی ہوتی ہے. یہ نفس گناہوں پر راضی ہوتی ہے اور گناہ کو پر خوش ہو کر اس کو اس پر ابھارتی ہے کہ اور گناہ کرو اور گناہ کرو. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود شیطان بن جاتا ہے. کچھ لوگ رحمان والے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان والے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں خود شیطان ہو جاتے ہیں. جو شیطان والے بن جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مانی اور کبھی شیطان کی مانتے رہے، شیطان کا غالب رکھا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیماری متعدی ہو جاتی ہے. آج تک تو شیطان اس کو برائی کی طرف اکساتا تھا، اب یہ خود لوگوں کو برائی کی طرف اکساتا ہے. یہ انسانوں کا شیطان ہے، من الجنۃ والناس، کیونکہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی. آپ لوگ آ گئے نماز پڑھنے، آپ سے کہیں زیادہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے. وہ کب آئیں گے؟ وہ رمضان میں آ جائیں گے، اور بہت زیادہ لوگ رمضان میں بھی نہیں آئیں گے. یہ ہے شیطان. اور جو رمضان میں آ جائیں گے وہ آج کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ آپ رحمان والے ہیں انشاءاللہ، وہ شیطان والے ہیں. شیطان باندھ دیا جائے گا تو وہ آ جائیں گے، نہیں باندھا جائے گا تو نہیں آئیں گے. اور جب آخری روزہ ہوگا اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آئیں گے. پریفرنس شیطان کو ہے، وہ ہے تو رحمان کی نہیں مانیں گے، شیطان نہیں ہے تو رحمان کی مانیں گے. تو یہ جو بیچ والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ترقی کر کے مطمئنہ کی طرف چلے جائیں. یہ سب ایمان کے درجات ہیں، اور جو نیچے والا درجہ ہے نفس امارہ، یہ بیمار دل کی نشانی ہے. اور بیمار دل وہ ہوتا ہے جو اس میں کئی بیماریاں ہیں، حرص ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، کینہ ہے مسلمانوں کے خلاف، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغاوتیں ہیں، بدعہدیاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں، بے وفائیاں ہیں. یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. تو ان میں سے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے طمع، پیسے کی طمع. الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. اور پورا یورپ اس میں غرق ہو چکا ہے اس وقت، الا ماشاء اللہ، کہ ہر چیز اچھے سے اچھی کی تلاش میں، بینکوں کی غلامی حاصل کرنا، ان سے مکان لے لو، ان سے گاڑی لے لو، ان سے کریڈٹ کارڈ لے لو، سارے اور ساری زندگی وقف کر کے ان کی قسطیں دیتے رہو، اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں کثرت میں مقابلہ کرتے رہو، اور یہاں تک کہ قبر کا اندھیرا آ جائے. اللہ پوچھے کیا کر کے آئے ہو؟
جواب دے جی میں تو بینک کی قسطیں دیتا رہا ہوں، نہ مجھے معلوم ہے اللہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں، دنیا میں مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو شخص دل کی مانتا چلا جاتا ہے وہ اپنے دل کو رب بنا لیتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے اور دل اور چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اور چاہتا ہے۔ فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر آدم زادے کو اتنا پیسہ اتنا مال دے دیا جائے کہ 2 پہاڑ اور بیچ کی وادی اس کی سونے کی ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب مجھے آخرت کی فکر کر لینی چاہیے، اب تو اتنا سونا ہے کہ میں فارغ بیٹھا رہوں، میری اولادیں بیٹھی کھاتی رہیں، یہ ختم نہیں ہوتا، اب تو مجھے آخرت کی سوچنی چاہیے۔ لیکن نہیں، کتنے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کچن ان کا چلتا ہے، پینشن ملتی ہے، لیکن ان کو اللہ پھر یاد نہیں آتا، آخرت کی فکر پھر نہیں ہوتی، پھر کہیں نہ کہیں پھڈا لے لے گا، پھر کہیں نہ کہیں کوئی ٹانگ بازو پھنسا لے گا اپنی، پھر کہے گا ہمیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے یہ کام، مجھے وہ کام، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم تو تجھے بہت ملتا ہے، گورنمنٹ نے ریٹائر کر دیا اور تیری کچن کا انتظام بھی کر دیا، تیرا میڈیکل فری ہے، اب تو اللہ کی فکر کر، کوئی آخرت کی فکر کر۔ لیکن نہیں، جس کو توفیق نہیں ملتی وہ ایسے رہتا ہے، بیکار بیٹھا رہے گا، اسلام کے لیے کام کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا کہ مال اور اولاد کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد نہ بلا دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھول گیا یہ ناکام ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنی اولادیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہاں تک کہ موت وقت قریب آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر کہے یا اللہ 10 منٹ اور دے دے، موت کو لیٹ کر دے، میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ جب ہاتھوں سے سب کچھ جاتا نظر آیا نا کہ یہ تو جا ہی رہا ہے، جب مفتے میں جا رہا ہے، جیسے کوئی چور لے کر جا رہا تو بولے چلو میرے صدقے کی نیت کر لو، ایسے تھوڑے ہوتا ہے، وہ جا ہی رہا ہے، اب کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے موت کے لیے، روح نکالنے کے لیے، پھر اس کو اللہ لیٹ کبھی نہیں کرتا، پھر ٹائم نہیں ملتا۔ آپ صحت مند ہیں، 100% اپنے مال کے مالک ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آپ بیمار ہو جائیں، اللہ محفوظ رکھے، مر جائیں، موت 100% آپ کا مال آپ کا نہیں رہتا۔ صحت میں سارا مال آپ کا ہوتا ہے اور بیماری بیچ کی شکل ہے، اس میں 1/3 2/3 آپ کا نہیں رہتا، 1/3 آپ کا رہتا ہے۔ اب آپ 1/3 میں اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بیمار ہو تو 1/3 سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ صحت مند ہو تو سارا دے دے، مر جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اتنا کلچ آپ کا کمزور ہو جائے گا جس قدر آپ موت کی طرف جائیں گے۔ اس لیے صحت میں ہو، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، صحت بھی ٹھیک ہے، طمع بھی ہے دنیا میں رہنے کا، اس وقت جو اپنی مرضی سے دیتا ہے وہ فرمایا کہ بہترین صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد میں ہر وقت رکھے جس سے ہمارا دل مطمئن رہے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو ہمارا دل اتنا صاف ہو کہ ہمیں شیشہ دکھائے اور ہمیں وہ گناہ بھولے نہیں، ہم گناہ کو ہضم نہیں کریں، بلکہ ہمارا دل ہمیں اس بات پر ملامت کرتا رہے، اور یہ حالت ہماری نہ ہو کہ ہمارا دل خود ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہو، نفس امارہ، اور جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں خاص طور پہ طمع، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا احضرت الانفس الشح،
دلوں میں بخیلی کو حاضر کیا گیا ہے، اور فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ای دائن ادوا من البخل، اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے مال میں بخیل ہو؟ بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور فرمایا انما اہلک من کان قبلکم، سابقہ قوم میں اس بات سے کی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ بخل کیا کرتی تھی، ان کی ہلاکتوں کا ایک سبب بخل بھی۔ یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے۔ ہمیں ایک ایک کر کے دل کی بیماریوں پر انشاءاللہ بات کریں گے، تو جو بات ہوتی چلی جائے، جب لوہا گرم ہو تو فوراً چوٹ لگا دیا کرو اور فوراً دل کو سمجھا لیا کرو کہ آج کے بعد جس بیماری کا تذکرہ ہوا یہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ روٹین کی طرح نہیں کہ درس سنا اور جھولی جھاڑ کر چلے گئے اور تھوڑا سا تبصرہ کر لیا کہ کیسا جمعہ تھا، واہ بے واہ بڑا اچھا جمعہ تھا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، عمل کی طرف آنا چاہیے اور فوراً اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا